کہا جاتا ہے کہ there is a brain drain which is taking place in Pakistan. Is it not the brain gain which has taken place? That we have sent such fantastic ambassadors abroad that you are representing our country in every nook and corner of the world. Is this the brain drain? And if this is the brain drain, then we would like to continue with this brain drain for an indefinite period of time. پاکستان کی اگر کسی بھی طرح کی ایکسپورٹ ہم نے بڑھانی ہے، سب سے بہترین ایکسپورٹ تو ہمارے بریلینٹ برینز ہیں جن کو ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں۔ ہر وہ چیز جو پاکستان کے لیے بری ہے، پاکستانی سیاستدان پاکستان کے عوام کو گیس لائٹ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اصل میں تو آپ ہی بے وقوف ہیں، اصل میں تو آپ ہی کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو چیز بھی ہے جو کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے نقصان دہ ہے، اصل میں تو یہ پاکستان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ پچھلے دنوں ایک حکومتی وزیر نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر جب چینی کی قیمتوں میں مہنگائی ہوئی، عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ چینی مہنگی ہونا بڑی بری بات ہے، اصل میں تو یہ بڑا اچھا ہے، اچھا ہوا ہے کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے کیونکہ چینی جو ہے انسانی صحت کے لیے کافی نقصان دہ ہے۔ اب جو چینی مہنگی ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ کم استعمال کریں گے، اور جب لوگ کم استعمال کریں گے تو لوگوں کی صحت جو ہوگی وہ محفوظ ہوگی۔ اور ایک مرتبہ پھر سے جب پاکستان کا ٹیلنٹڈ پڑھا لکھا ذہین نوجوان دڑا دڑ یہ ملک چھوڑ کر باہر جا رہا ہے، جسے انٹرنیشنلی برین ڈرین کہتے ہیں، پاکستانی حکومت عوام کو کنونس کرنے میں لگی ہوئی ہے، ان کو ایک مرتبہ پھر سے گیس لائٹ کرنے میں لگی ہوئی ہے کہ اصل میں تو یہ برین ڈرین نہیں، اصل میں تو یہ برین گین ہے۔ آپ ہی بے وقوف ہیں جو ہر ایک چیز کے اوپر ایک ٹائٹل لگا دیتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ بڑا برین ڈرین ہو رہا ہے، اصل میں تو یہ پاکستان کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، کیونکہ اس کی وہ وجوہات بھی بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے ہمیں $38 بلین کی ریمیٹنس آتی ہے، اس سے نالج کا سپل اوور ہوتا ہے، مطلب یہ کہ ہمارے نوجوان جب باہر ملکوں میں کام کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں تو وہاں سے اپنے ساتھ علم لے کر آتے ہیں، ایکسپیرینس لے کر آتے ہیں، جو کہ ہمارے ساتھ پھر وہ بعد میں شیئر کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارا امپلائمنٹ کا مارکیٹ ہے وہ چونکہ بڑا سیچوریٹڈ ہے، جب ہمارے نوجوان اور ملکوں میں کام کرنے کے لیے جاتے ہیں تو یہاں پر اور بچوں کے لیے نوکریاں کی جگہ ملتی ہے، انہیں نوکریاں ملتی ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے ہماری حکومتوں نے اب یہ مصمم فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم ہر سال 8 لاکھ جوانوں کو کام کرنے کے لیے باہر ملکوں میں بھیجیں گے۔ تو ذرا چیک کر لیتے ہیں کہ پاکستان میں کتنے نوجوان ہر سال ملک سے باہر جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور یہ پاکستان کے لیے کتنا تباہ کن ہے، اور یہ پاکستان کو اندر سے ہی کوکلا کر رہا ہے۔ میں اس کے خلاف آرگیومنٹ دوں گا۔ پہلے ذرا پائٹ کی رپورٹ کو میں کوٹ کر دیتا ہوں۔ پائٹ کی رپورٹ کے مطابق 2022 کا ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ 7.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے باہر کاموں کے لیے، جس میں سے 92,000 پروفیشنلز تھے، ڈگری ہولڈرز تھے، جو کہ باہر ملکوں کی پروڈکٹیوٹی میں اب کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جن کو پہلے یہاں پر کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے تھا۔ 2023 کا ڈیٹا ہمیں بتاتا ہے کہ 8.5 لاکھ لوگ ملک چھوڑ کر چلے گئے، جس میں سے 1 لاکھ ہائیلی ایجوکیٹڈ تھے، مطلب جو کہ ڈاکٹرز تھے، انجینئرز تھے، اس طرح کے پروفیشن سے تعلق رکھتے تھے۔ اب یہ جو ہمیں چورن بیچتے ہیں کہ دیکھیں پاکستان کو $38 بلین کی ریمیٹنس آتی ہے ہر سال اس برین ڈرین سے، جسے آپ سو کالڈ برین ڈرین کہتے ہیں، ہمارے مطابق تو جو ہے نا یہ برین ڈرین نہیں ہے، یہ تو برین گین ہے۔ تو میں ذرا آپ کو یہ بتا دوں کہ پائٹ کی ڈیٹا کے مطابق پاکستان ہر سال $303 بلین کا نقصان کرتا ہے پروڈکٹیوٹی کی مد میں۔ مطلب یہ کہ اگر یہی جوان پاکستان کی اپنی فیکٹریوں میں کام کرتے، اپنے ہی اداروں میں کام کرتے، پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی میں $303 بلین کا اضافہ ہونا تھا۔ تو اب سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ ہمارے نوجوان دڑا دڑ یہ ملک کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ بعض لوگ بڑا سمپلی کہہ دیتے ہیں کہ چونکہ ان امپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، لیکن اس کی 2 اور مین وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو ہے وہ ہے سیکیورٹی کنسرنز۔ آپ ایک ایسے ملک میں کیسے زندگی گزار سکتے ہیں جہاں پر 1 لیٹر دودھ پوری دنیا سے مہنگا ملتا ہے؟ ایک ایسے ملک میں آپ کیسے گزارا کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کی بجلی کا بل آپ کے مکان کے کرائے کے برابر ہو؟ اور ایسے ملک میں گزارا کرنا انتہائی مشکل ہے جہاں پر مہینے کے پہلے 10-15 دنوں میں آپ کی سیلری ختم ہو جاتی ہے، کوئی آپ
बचत नहीं कर सकते, कोई आप अपने फ्यूचर को सिक्योर नहीं बना सकते। सो सिक्योरिटी मेन यहां पर उनके लिए कंसर्न है, जिसकी वजह से हमारे नौजवान धड़ाधड़ ये मुल्क छोड़ रहे हैं और हमारे पॉलिटिशियन हजरात, हमारे हुक्मरान हजरात इसे इनकरेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये तो असल में ब्रेन गेन है। दूसरी वजह, इसकी सबसे बड़ी जो दूसरी वजह है वो है मेरिट का होना, मेरिट का होना और रिस्पेक्ट का होना। हमारे चूंकि पूरे पाकिस्तान में किनशिप का कल्चर है, और किनशिप के कल्चर का मतलब यह है कि एक ट्राइबल किस्म का निज़ाम है, खानदानी किस्म का निज़ाम है, जहां पर लोग अपने खानदानों को फोर फ्रंट पर रखते हैं। यहां पर अगर कोई पॉलिटिशियन वोट मांगने के लिए जाता है अपने कबीलों वालों के पास, तो पहली बात उससे जो कबीले वाले कहते हैं वो ये होती है कि जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्या हमें नौकरियां मिलेगी, क्या हमारी सड़कें बनेंगी, क्या हमें ट्रांसफार्मर मिलेगा। तो सामने से बंदा पॉलिटिशियन कहता है कि ये तो सबसे पहले आप ही लोगों के लिए है। और ये जो बात बताई जाती है कि पाकिस्तान में एक शेर है या फिर एक भेड़िया है जो कि गोश्त का सारा हिस्सा खा लेता है, असल में ये एक बंदे की बात नहीं है, ये असल में टोटल सिस्टम की बात है। ये बहुत सारे चूहे हैं जो कि इस पूरे सिस्टम को नोच नोच कर खा रहे हैं। इसके अलावा आप आ जाएं रिस्पेक्ट के बारे में। हमारे यहां पहले बताया जाता था कि अगर आपके पास कोई डिग्री हो, एक सनद हो आपके पास, तो ये एक जॉब हासिल करने के लिए गारंटी है। लेकिन आजकल के जमाने में बात यह है कि अगर आप अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़कर चले जाएं, वहां से डिपार्चर ले लें, तो ये आपकी जॉब की गारंटी है। और पाकिस्तान में अगर आपको खुदा ना ख्वास्ता कोई जॉब मिल भी गई तो फिर क्या होता है, अगर आप लॉयर हैं, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के लिए आप ठहरते हैं, तो आपको 17 साल की सजा सुनाई जाती है। अगर आप कोई जर्नलिस्ट हैं और आप इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो आपको दिन दहाड़े मारा जाता है। अगर आप चलो CSS ऑफिसर तक भी बन गए तो पॉलिटिशियन इतने गठिया आपके जमीर के खिलाफ वो काम आपसे करवाते हैं, जहां पर आपको हर साल रिपोर्ट्स मिलती है कि जी फलाने CSS ऑफिसर ने खुदकशी कर ली, फलाने ने कर ली, फलाने ने खुद को मार दिया। तो ये तो पाकिस्तान का स्टेट है जहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और फिर ये बात करते हैं कि देखें हमारे जो लोग यहां से काम करने के लिए बाहर मुल्कों में जाते हैं वो रेमिटेंस भी बेचते हैं। तो मैं आपकी इतला के लिए मैं ये अर्ज कर दूं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट है पूरे पाकिस्तान में, जो कि साउथ एशिया का सबसे ज्यादा है, हर साल पाकिस्तानी जॉब मार्केट में 37 लाख से ज्यादा लोग जॉब मार्केट में एंटर होते हैं। और माशाल्लाह से पिछले साल की अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेट में जो इजाफा हुआ 31%, उसको भी हम ऐड कर लें तो ये 5.5 लाख लोग हर साल पाकिस्तानी जॉब मार्केट में एंटर होते हैं और कोई जॉब्स नहीं है। और मुबारक हो, अगर आपने डिग्री हासिल कर लिया, आपने पढ़ लिख लिया है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में हाईली एजुकेटेड लोगों में सबसे ज्यादा है, 24%। और फिर कहते हैं कि जब हमारे पढ़े लिखे नौजवान बाहर जाते हैं तो हमें वहां से बड़ी ज्यादा मिकदार में रिमिटेंस आती है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि जब आपके पढ़े लिखे जवान मुल्क को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तो सबसे पहले काम ये करते हैं कि वो अपनी इमीडिएट फैमिली को अपने साथ पहले लेकर चले जाते हैं। तो कोई रिमिटेंस नहीं, यहां कभी कभार अगर बेच दे प्रॉपर्टी की मद में, और इससे प्रॉपर्टीज भी जो है ना महंगी हो जाती है। तनख्वाहदार क्लास है, मिडिल क्लास है, उनके पास कोई ताकत ही नहीं है कि वो प्रॉपर्टियां ले सके। तो प्रॉपर्टियां एक महंगी हो जाती है, दूसरा प्रॉपर्टी का सारा बिजनेस ठप हो जाता है। तो माशाल्लाह ये हमारी सूरत हाल है और हमारी हुक्मरान इसके ऊपर परेशान होने के बजाय ये सेलिब्रेट करती हैं कि असल में ये ब्रेन गेन है। उसके अलावा ये दूसरा जो आर्ग्यूमेंट पेश करते हैं कि देखें इससे जॉब मार्केट में बड़ा रिलीफ होता है। तो इसके ऊपर भी जरा बात करते हैं। ऐसे मार्केट में जहां पर 5.5 लाख जवान हर साल जॉब मार्केट में एंटर होता है, कौन सा रिलीफ यहां पर होना है? और इसके अलावा मजीद नुकसान ये होता है कि हमारे जो तजर्बाकार होते हैं, जिनके पास ज्यादा इल्म होता है, हाईली एजुकेटेड होते हैं, इंस्टेड ऑफ इसके कि वो जिन इदारों में काम करेंगे उसको मजबूत बनाने के, उन इदारों में वो कचरा रह जाता है जो कि सारे के सारे इदारे को ही खराब कर देता है, सारे के सारे इदारे का सत्यानाश वो कर देते हैं। और पाकिस्तान को इंस्टेड ऑफ ये कि मजबूत हो, हम डच डिजीज में मुब्तला हो जाते हैं, जहां पर हुकूमत को जो ट्रेड बैलेंस होता है, उनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो वो डेफिसिट होता है, वो कंप्लीट करने में मदद मिलती है इन्हीं रेमिटेंस की पैसों से। तो वो क्या हो जाते हैं, वो बिल्कुल लेजी हो जाते हैं। बजाय इसके कि अपनी इंडस्ट्रियां डेवलप करे, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ करे, हमारे यहां पर क्या करते हैं उनके कि अब इंडस्ट्री को डेवलप करने का क्या फायदा, अभी तो हमारा ट्रेड बैलेंस बड़ा जबरदस्त चल रहा है, हमारी डॉलर सिक्योर है, तो हमें क्या जरूरत है। तो एक आर्टिफिशियल किस्म की
ایک شارٹ ٹرم پالیسی یہاں پر امپلیمنٹ کی جاتی ہے جس کا کوئی لانگ ٹرم ایفیکٹ ہمیں دیکھنے کو نظر نہیں آتا. اور اس کی سب سے بڑی وجوہات کیا ہے؟ ذرا وجوہات کے اوپر بھی بات کر لیں. یہاں پر پاکستان میں آپ کا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ ایک اچھے سٹیزن ہیں, آپ وقت کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں. ہماری مڈل کلاس جو کہ سیلریڈ کلاس ہے, جو کہ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی میں 0.5% کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ان سے ٹیکس کتنا لیا جاتا ہے؟ ان سے ٹیکس لیا جاتا ہے ہر سال 605 ارب روپے, اور یہ مزید اب آگے بڑھے گا. اور ہماری جو ایلیٹ کلاس ہے, ہمارا جو لینڈ لارڈ ہے, جو ہمارا ایگریکلچر کلاس ہے, جسے ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو ایک ایگریگیرین قسم کی سوسائٹی ہے, جو کہ پاکستان کی جی ڈی پی میں 29% کنٹریبیوٹ کرتا ہے, 25 سے 29% کنٹریبیوٹ کرتا ہے. ان سے ٹیکس کتنا لیا جاتا ہے؟ ذرا گیس کر لیں, صرف اور صرف 1%. تو یہ ہمارے حالات ہیں. انسٹیڈ آف اس کے کہ ٹیکس نیٹ ورک کو پھیلائیں, مزید لوگوں کو اس ٹیکس نیٹ ورک میں شامل کریں اور ٹیکسز جو ہے نا ان کو کم رکھے, ایک ہی کلاس کے گلے میں توک باندھا جاتا ہے اور اسی توک کو ہر سال مزید ٹائٹ کیا جاتا ہے. اور پاکستان میں جو ہے نا کوئی فیوچر آپ کا نہیں رہتا. اس کے علاوہ ہماری جو مینوفیکچرنگ انڈسٹری ہے, جو کہ پاکستان کی جی ڈی پی میں 19% کنٹریبیوٹ کرتی ہے, ان کے اوپر ٹیکسز کتنے ہیں؟ ان کے اوپر 70% ٹیکسز ہیں. تو ذرا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو مینوفیکچرنگ انڈسٹریز جس کے اوپر پاکستان نے ایکسپورٹ لیڈ اکنامک گروتھ کرنی تھی, ان کو مکمل طور پر چوک آؤٹ کر لیا ہے. تو اس کا سلوشن یہ ہے کہ جب تک آپ ایکسپورٹ لیڈ گروتھ نہیں کریں گے, اپنی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز کو مزید بہتر نہیں کریں گے, آپ انرجی کو سستا نہیں کریں گے, ٹیکس کو انکریز نہیں کریں گے, یہ ہماری شارٹ ٹرم کی پالیسی ہے جو کہ پاکستان کو اندر سے مکمل طور پر کوکھلا کر رہی ہے, اور ہمارے سیاستدان اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. یہ جو اب ہم پالیسی ہمارے اوپر امپلیمنٹ کی گئی ہے, یہ تو اس ملک کو قبرستان بنا دے گا. قبرستان اس وجہ سے کہ آپ تعلیم جو ہے نا انگریزوں کی حاصل کر لیتے ہیں, کام کرنے کے لیے آپ گلف سٹیٹس میں چلے جاتے ہیں, سعودیز میں چلے جاتے ہیں, یو اے ای میں چلے جاتے ہیں, قطر میں چلے جاتے ہیں, کپڑے آپ چائنا کے پہنتے ہیں, اور پھر مرنے کے لیے آپ پاکستان میں آ جاتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی قبرستان ترقی نہیں کرتے.